اور ایک دفعہ واشنگٹن ڈی سی کی بات ہے کہ وہاں پر ایک روحانیت کی باتیں پوچھتے اور اگر کوئی روحانیت والا جاتا تو اس سے وہ گرامر کی باتیں پوچھتے. ایک بندے کو بھیجا جو دونوں طرح کے علم جانتا تھا تو اس سے انہوں نے روحانیت کی باتیں پوچھنی شروع کر دی. اس نے کہا بھائی مجھے تو وہاں بہت ہیوملیٹ کرتے ہیں، میں نہیں جا سکتا. چنانچہ علماء میرے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ کو جانا پڑے گا. میں نے انہیں کہا دیکھو بھائی میں اس کا اہل تو نہیں ہوں کہ میں جاؤں. ان کا جی آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کو جانا پڑے گا. آپ وہاں جائیں اور جا کر اسلام کا دفاع کریں. چنانچہ ان کے ساتھ میں گیا. اب میرے اسی طرح سر کے اوپر عمامہ تھا، جبہ تھا اور ہاتھ میں عصا تھا. میں ویل چیئر پہ تو نہیں تھا، چلتا پھرتا تھا. اب جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو یہودی تھا نا وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ عصا تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی، اس کا اور ہم سے یہ سنت نکل گئی. ایک دفعہ میں جا کے بیٹھا تو میرے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا. مجھے کہتا ہے یو آلویز کم ود اے You always come with a different look. یعنی آپ آتے ہیں تو آپ کے لباس سے اور آپ کے شخصیت سے عجیب محسوس ہوتا ہے. ایک دفعہ مجلس ختم ہوئی تو سیکٹری نے پوچھا کہ اگلی مجلس کہاں ہوگی اور اس میں کیا ہوگا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اگلی مجلس میں ہر دین والا اپنی اپنی اصل کتاب کی تلاوت کر کے دکھائے، ہم بھی تو سنے کہ یہ کیا پڑھتے ہیں. اس کو یہ دلیل پسند آئی اور اس نے یہ بات منظور کر لیا. اب جب اگلی مجلس میں گئے تو اس نے مجھے جاتے ہی کہا کہ میں نے ان کو نام بتایا ہوا تھا احمد، تاکہ ان کے نام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جاری ہو اور برکت ہو جائے. اس نے کہا جی مسٹر احمد آپ نے ہمیں یہ تجویز دی تھی، اب آپ ہی اپنی کتاب سنائیں. میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کچھ پچھلی کتابوں میں نازل ہوا اللہ نے اس کو قرآن مجید میں نازل کر دیا، اور جو اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا اس کو اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل کر دیا، اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل کر دیا. اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب، کتاب کا اوپننگ چیپٹر کہا جاتا ہے. میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کر کے ان کو بتا دیا. وہ مطمئن ہو گیا. اب میرے آگے ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا پادری، اس کی باری آئی. اس نے بائبل نکالی اور اپنی پہاڑی کا آواز جو بڑا شوق سے وہ سناتے ہیں کہ اگر ایک گال میں کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، اس نے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ کیا بائبل انگریزی میں نازل ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو سریانی زبان میں نازل ہوئی. میں نے کہا مگر یہ تو انگریزی پڑھ رہا ہے، یہ اصل کتاب تو نہیں ہے. اب جب میں نے اس سے یہ کہا اصل کتاب نہیں ہے تو وہ چپ ہو گیا. اس کے بعد جواب نہیں تھا. مگر اس کے آگے یہودی بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا تیز، بہت کانٹا آدمی تھا. یوں آگے ہو کہ مجھے کہنے لگا مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر، یہ اس کے الفاظ ہیں، لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ صرف مسلمان ہیں جن کے پاس کتاب اصل حالت میں موجود ہے، باقی کسی کے پاس اصل کتاب موجود نہیں ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا. تو یہ بار بار کیوں ہے؟ تو مفسرین نے جواب دیا کہ تاکید کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا. ہم نے، ہاں ہم نے، ارے سنو، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید پہلے بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. اس کے بعد حدیث مبارکہ بھی محفوظ ہے.
چونکہ قرآن مجید کی تفسیر ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بات میری ہو اور معنی کوئی اپنے بناتا پھرے۔ اللہ کا کلام ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مراد کیا تھی، اور وہ ہمیں ملتی ہے نبی علیہ السلام کے اقوال شریفہ سے۔ تو حدیث مبارکہ چونکہ حدیث کی قرآن کی تفسیر ہے تو حدیث مبارکہ بھی محفوظ ہے۔ حدیث مبارکہ اس طرح محفوظ کہ آج بھی اگر دنیا حافظ ابن حجر یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ جو بخاری شریف کی آخری ہے اس میں ایک محدث گزرے ہیں ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی رجال الحدیث میں سے تھے۔ ان کے ایک شاگرد کا واقعہ ہے، دو واقعات بڑے عجیب ہیں۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی، اب شادی کے ابتدائی ایام میں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ جتنا وقت ہم اکٹھا گزار لیں اتنا بہتر ہے۔ خاوند تو حدیث پڑھنے مسجد میں چلا جاتا اور بیوی صاحبہ گھر میں انتظار کرتی کھانا بنا کے کہ خاوند آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے۔ اب دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، ایک دن خاوند کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی تو بیوی جو تھی وہ غصے میں تھی، اتنی دیر کیوں کر دیا؟ چنانچہ جب خاوند آیا تو اس نے اپنا گانا گانا شروع کر دیا، جو تھوڑی بات ہوتی ہے وہ بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس عورت نے غصے میں کہہ دیا کہ تمہارے استاد کو کچھ نہیں آتا، تم کیا ان سے سنو گے؟ اب جب بیوی نے یہ کہہ دیا تو نوجوان تھا خاوند، اس نے کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ اب یہ مشروط طلاق ہو گئی۔ رات گزر گئی، دن ہوا تو دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہوئے۔ اب خاوند نے سوچا کہ میں نے برا کیا، مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے، اور بیوی نے سوچا کہ میں خاوند کو جو مرضی کہہ لیتی، مجھے اس کے استاد کو برا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب اندر دونوں چاہتے تھے کہ ہماری پھر رسائی ہو جائے۔ بیوی نے خاوند سے پوچھا کہ بتائیں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا یہ تو میں اپنے استاد سے پوچھ کے آؤں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح کے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ تھے، اس زمانے سے لے کے آج تک ان کی حالات زندگی محفوظ ہیں۔ چنانچہ اسماء و رجال کے فن میں آج بھی آپ جا کے کتاب کھولے، آپ کو ایک ایک حدیث محدث کے بارے میں پتہ چلے گا، کون تھا، کیا کرتا تھا، کیسے اس کی حدیث کی روایت ہے۔